السلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ارض فلسطین کو آج پھر ایک ایسے صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان کی ضرورت ہے جو بیت المقدس کو ان اسرائیلیوں اور عیسائیوں سے آزاد کروائے اور فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم بند کروائے۔ اس کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ صلاح الدین یوسف بن ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ یہ تاریخ اسلام کے نہیں بلکہ عالم اسلام بڑے ہی رہتا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت منبر بنایا جو اس منبر کو بس دیکھتا ہی رہ جاتا اور اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتا۔ اس طرح وہ منبر مشہور ہو گیا۔ جب بھی کوئی امیر آدمی بغداد آتا تجارت کی غرض سے تو بڑئی سے منبر فروخت کرنے کا کہتا، لیکن بڑئی سب کو یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ یہ منبر ایک دن مسجد اقصی میں سجے گا۔ یاد رہے اس وقت مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں تھی، اور ساتھ ساتھ بڑئی یہ کہتا الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، جس کے بعد آپ کو 564 عیسوی میں مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیر کو تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے 570 عیسوی میں یمن کو بھی انگریزوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ کیونکہ صلاح الدین ایوبی بہت قابل تھے، اسی لیے نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی کے درجے پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی میں جذبہ جہاد اتنا عروج پر تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے نچلے دھڑ پر پھوڑے بن گئے، جس کی وجہ سے کھانا پینا یہاں تک کہ سونا محال تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ جہاد کبھی کم نہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروانا مقرر کر لیا۔ وہی بیت المقدس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری براق کے ذریعے عرش تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس فلسطین کے قدیم شہر یروشلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس طرح یروشلم پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مذاہب کے زائرین کو طواف اور مسجد اقصی کی زیارت کی اجازت دے رکھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی یروشلم میں قیام بھی کر سکتے تھے۔ اس کا ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ قیام کے دنوں میں گانا بجانا اور مسجد میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت حکومت ترک سلجوقوں کی تھی، تو انہوں نے یہودیوں اور عیسائی زائرین کو گانا بجانے اور رقص کرنے سے منع کر دیا، اور کہا کہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ویورز، اس بات کا ایک عیسائی راہب پیٹر نے بہت فائدہ اٹھایا۔ پیٹر نے جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں سنا کر عیسائیوں کو یہ کہہ کر اکسایا کہ مسلمان ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا 1095 عیسوی میں ایک عیسائی پوپ نے کانفرنس منعقد کی، جس میں جھوٹی کہانیاں سنا کر عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ یروشلم کا قبضہ مسلمانوں سے واپس لیں، اور کہا کہ یہ جنگ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جھوٹی خبر پورے یورپ میں پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اور وہ نازل ہو کر عیسائیوں کی مشکلات کا خاتمہ کریں گے۔ اس افواہ کی وجہ سے عیسائی جوش میں آ گئے۔ عیسائی رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی چور یا ڈاکو، یہاں تک کہ کوئی بھی گنہگار بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائی یہ سب سن کر طیش میں آ گئے، اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یروشلم میں ان کا سامنا سلجوق فوج سے ہوا، اور 40 دنوں کے بعد سلجوقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ یروشلم کی گلیاں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تھیں، ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں، کچھ مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ 8 دن کی اس جنگ میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ پھر انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، وہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو آگ لگا دی گئی جہاں فلسفہ اور سائنس کے بارے میں تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو زوال ضرور ہے، اور حالات نے تب کروٹ لی جب عالم اسلام کا بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا حاکم بنا۔ کہتے ہیں کہ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک گروہ نے رجنالڈ کی زیر قیادت مدینہ پر قبضے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، تو صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر لے کر رجنالڈ کے تعاقب میں نکلا، اور 1187 میں حطین کے مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا کہ 30,000 عیسائی جہنم واصل ہوئے اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور رجنالڈ کو گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ جنگ حطین کے بعد پورے یورپ میں صلاح الدین ایوبی کا خوف پھیل گیا کہ جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعے 60,000 عیسائیوں کو دھول چٹا دی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نے قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ شہر کی یورپی صلیبیوں نے یہ شکست تسلیم نہ کی اور جنگ کی تیاری کر لی۔ یورپی صلیبیوں نے جنگ کے لیے جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں کے جتھے فلسطین کی طرف روانہ کر دیے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ اس قدر لاتعداد فوج اب تک جنگ کے لیے کسی بھی ملک نے نہ بھیجی تھی جتنی فلسطین میں جنگ کرنے کی غرض سے فوج آئی تھی۔ صلیبیوں کا سامنا استقلال کے مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہوا، جہاں 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے بہادری کی بہت زیادہ مثالیں قائم کی، لیکن کسی مسلمان حکومت، خاص طور پر خلیفہ بغداد سے جب کوئی مدد نہ پہنچی تو سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ویورز، اس طرح 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے یورپ کی فوج کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ جب یورپی فوج کو فتح کی کوئی امید نظر نہ آئی تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا سامنا رچرڈ دی لائن ہارٹ سے ہوا تو رچرڈ کا گھوڑا نیچے گر گیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رچرڈ بادشاہ کے لیے گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ رچرڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا، اور تب ایک معاہدہ طے پایا جس میں عکا کا علاقہ صلیبیوں کو دے دیا گیا اور یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہا، لیکن یہودی اور عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ تمام تر گھر سے تدفین تک کے پیسے نہ ملے تو آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے ادا کیے۔ ویورز، آج بھی سرزمین فلسطین کو صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے کہ کوئی ویسا ہی بہادر جنگجو القدس کو دوبارہ پنجہ یہود سے آزاد کروائے۔ ظلم و ستم کی یہ سیاہ رات اب بہت طویل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امید کی تلاش دم توڑنے لگی ہے۔ گردش وقت اب اسی بڑی اور بچے کی تلاش میں ہے۔